अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इदारा कौमी बचत ने मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में 500 से ज़ायद असामियों पर भर्ती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है, जिन पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 जून 2024 है। इन असामियों की मुकम्मल तफसीलात, जॉब डिस्क्रिप्शन, तालीमी काबिलियत व तजर्बा की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में पेश की जाएंगी। नाज़रीन कराम, अगर आप अभी तक बेरोज़गार हैं और इदारा कौमी बचत में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमाती होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो अभी तक यूट्यूब पर मौजूद वीडियोज़ में फराहम नहीं की गई हैं। कौमी बचत की तमाम तर अपडेट्स के अलावा दीगर दिलचस्प और मालूमाती मौज़ूआत ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सरगोदा अपडेट्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर। नाज़रीन कराम, असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर की 89 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर की पोस्ट कौमी बचत में इंतहाई अहमियत की हामिल है। आम तौर पर असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर्स कौमी बचत की ब्रांचों में बतौर सेकंड ऑफिसर या ऑपरेशनल मैनेजर काम करते हैं, जबकि छोटी ब्रांचों में इन्हें ऑफिसर इंचार्ज यानी ब्रांच मैनेजर भी तैनात किया जा सकता है। इस पोस्ट पर तरक्की के शानदार मौके हासिल होते हैं, क्योंकि कौमी बचत में ग्रेड 14 के बाद ग्रेड 17 की पोस्टें होती हैं, यानी प्रमोशन की सूरत में असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर डायरेक्ट ग्रेड 17 की पोस्ट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर पर प्रमोट होता है। ये ग्रेड 14 की असामियां हैं जिन पर अप्लाई करने के लिए उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद 25 साल है, जबकि 5 साल की अमूमी रायत भी दी गई है। यूँ 30 साल की उम्र तक के मर्द व ख़वातीन इन असामियों पर अप्लाई करने के अहल हैं। इस असामी के लिए तालीमी काबिलियत व तजर्बा आप इस स्लाइड में मुलाहिजा कर सकते हैं, जिनमें पहले नंबर पर इकोनॉमिक्स, शुमारियात या कॉमर्स के साथ बैचलर डिग्री यानी BA या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA या CA एंटर या CMA एंटर या BCom। दूसरे नंबर पर बैंकिंग, इंश्योरेंस या मालियाती अदारे में 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर दरख्वास्त दहिंदा का कंप्यूटर ख्वांदा होना ज़रूरी है। डोमिसाइल के लिहाज से इन 89 असामियों की तकसीम आप इस स्लाइड में मुलाहिजा कर सकते हैं। असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर की जॉब डिस्क्रिप्शन के चंद चीदा नुकात आप इस स्लाइड में मुलाहिजा कर सकते हैं। असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर ब्रांच मैनेजर यानी ऑफिसर इंचार्ज को ब्रांच के तमाम मामलात में असिस्ट करता है। ये उन तमाम ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है जो इसके दायरा इख्तियार में आती हैं। ये दफ्तरी रिकॉर्ड्स, वाउचर्स और दस्तावेज़ात को महकमाना कवायद के मुताबिक प्रिजर्व करता है। ये दफ्तरी रिपोर्ट्स तैयार करता है और इन्हें वेरीफाई करके मुतलका ऑफिसर्स को भेजने का पाबंद है। ये काउंटर ऑफिसर्स के काम की निगरानी करता है और उन्हें मुनासिब रहनुमाई भी फराहम करता है। ये काउंटर ऑफिसर्स के साथ मिलकर ऑडिट एतराज़ात को दूर करता है और उसकी रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज को देता है। ऑफिसर इंचार्ज की छुट्टी की सूरत में ये तमाम दफ्तरी अमूर देखता है। इन सब के अलावा ऑफिसर इंचार्ज या कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की तरफ से तफवीज़ की गई तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करता है। असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर की बुनियादी तनख्वाह 22,530 रुपये है, जबकि अलाउंसेस शामिल करने के बाद ये 42,000 रुपये के करीब बन जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट नेशनल सेविंग्स ऑफिसर को सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली तमाम मराहत हासिल होती हैं। हर साल दिसंबर में सालाना इंक्रीमेंट लगती है, जबकि हर साल जून में बजट में तनख्वाहों में जो इजाफा किया जाता है वो भी शामिल हो जाता है। जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर। नाज़रीन कराम, जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर बुनियादी ग्रेड 11 की 324 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इस असामी के लिए उम्र की बालाई हद 25 साल ही है, तहम 5 साल की अमूमी रायत शामिल करने के बाद उम्र की बालाई हद 30 साल है। जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर इदारा कौमी बचत के दस्तो बाजू की हैसियत रखते हैं। बुनियादी तौर पर ये ऑफिसर्स काउंटर डीलिंग करते हैं और कौमी बचत के तमाम कस्टमर्स अपने अमूर, जिनमें पैसे जमा करवाना, निकलवाना, ट्रांसफर करवाना, प्रॉफिट लेना वगैरह, इन्हीं के जरिए मुकम्मल करते हैं। जूनियर नेशनल सेविंग्स ऑफिसर्स कौमी बचत की ब्रांचों में रीढ़ की हड्डी की मानंद होते हैं।
اس آسامی کے لیے تعلیمی قابلیت میں پہلے نمبر پر اکنامکس، شماریات یا کامرس کے ساتھ بیچلر ڈگری یعنی BA یا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی BBA یا CA انٹر یا CMA انٹر یا BCom ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر درخواست دہندہ کا کمپیوٹر خواندہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ان آسامیوں کے لیے کسی قسم کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ فریش گریجویٹ ان آسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسائل کے لحاظ سے آسامیوں کی تقسیم آپ اس سلائیڈ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جونیئر نیشنل سیونگز آفیسر کی جاب ڈسکرپشن کے چند اہم نکات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جونیئر نیشنل سیونگز آفیسر قومی بچت کے مراکز میں کاؤنٹر ڈیلنگ آفیسر کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے امور کو دو کیٹیگریز یعنی اکاؤنٹس اور سرٹیفکیٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ نئے اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور موجودہ اکاؤنٹس کے ہولڈرز کو تمام سروسز فراہم کرتے ہیں۔ اکاؤنٹس یا سرٹیفکیٹس کو ختم کرنے اور منافع، ٹیکس و زکوٰۃ کی کٹوتی کے تمام امور انہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ یہ آفیسر انچارج اور سیکنڈ آفیسر کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ تمام ٹرانزیکشنز کو مکمل کرتے ہیں اور انہیں سسٹم اپلیکیشن میں بھی شامل کرتے ہیں اور ان کی رپورٹس کو محکمانہ قواعد کے مطابق پریزرو کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یہ آفیسر انچارج، سیکنڈ آفیسر یا کنٹرولنگ آفیسرز کی طرف سے تفویض کی گئی تمام اسائنمنٹس کو مکمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ جونیئر نیشنل سیونگز آفیسر کی بنیادی تنخواہ 18,650 روپے ہے، جبکہ تمام الاؤنسز وغیرہ شامل کرنے کے بعد اس کی مکمل تنخواہ 36,000 روپے سے زائد بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جونیئر نیشنل سیونگز آفیسر کو سرکاری ملازمین کو ملنے والی تمام مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ ہر سال دسمبر میں سالانہ انکریمنٹ بھی لگتی ہے، جبکہ ہر سال جون میں بجٹ میں تنخواہوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے یہ اس کے بھی اہل ہوتے ہیں۔ اسٹینو ٹائپسٹ۔ ناظرین کرام، اسٹینو ٹائپسٹ بنیادی گریڈ 14 کی 32 اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اس اسامی کے لیے عمر کی بالائی حد بھی 25 سال ہی ہے، تاہم 5 سال کی عمومی رعایت شامل کرنے کے بعد عمر کی بالائی حد 30 سال ہے۔ اسٹینو ٹائپسٹ بنیادی طور پر قومی بچت کے کنٹرولنگ آفیسز میں تعینات ہوتے ہیں اور سیکشن افسران کے معاون کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس اسامی کے لیے تعلیمی قابلیت میں پہلے نمبر پر درخواست دہندہ کا انٹرمیڈیٹ ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر شارٹ ہینڈ یا ٹائپنگ میں کم از کم رفتار 80 یا 40 الفاظ فی منٹ ہونا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر درخواست دہندہ کا کمپیوٹر خواندہ ہونا ضروری ہے۔ ان اسامیوں کے لیے کسی قسم کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈومیسائل کے لحاظ سے اسامیوں کی تقسیم آپ اس سلائیڈ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسٹینو ٹائپسٹ کی جاب ڈسکرپشن کے چند اہم نکات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسٹینو ٹائپسٹ دفتری فائلز اور ریکارڈ کو پریزرو کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سیکشن افسران کی طرف سے جاری ہدایات کے مطابق دفتری خطوط نگاری کرتے ہیں۔ دفتری ڈاک خطوط نگاری کی ٹائپنگ اور رپورٹس کی تیاری میں سیکشن افسران کی معاونت کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ یہ سیکشن انچارجز کنٹرولنگ آفیسرز کی طرف سے تفویض کی گئی تمام اسائنمنٹس کو مکمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسٹینو ٹائپسٹ کی بنیادی تنخواہ 22,530 روپے ہے، جبکہ تمام الاؤنسز شامل کرنے کے بعد اس کی مکمل تنخواہ 42,000 روپے سے زائد بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹینو ٹائپسٹ کو سرکاری ملازمت کی تمام مراعات حاصل ہوتی ہے۔ ہر سال دسمبر میں انکریمنٹ لگتی ہے، جبکہ ہر سال جون میں بجٹ میں تنخواہوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لائبریری اسسٹنٹ۔ ناظرین کرام، لائبریری اسسٹنٹ بنیادی گریڈ 12 کی ایک اسامی کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اس اسامی کے لیے عمر کی بالائی حد بھی 25 سال ہی ہے، تاہم 5 سال کی عمومی رعایت شامل کرنے کے بعد عمر کی بالائی حد 30 سال ہو جاتی ہے۔ لائبریری اسسٹنٹ بنیادی طور پر قومی بچت کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں قائم لائبریری میں تعینات ہوتے ہیں۔ اس اسامی کے لیے تعلیمی قابلیت میں پہلے نمبر پر درخواست دہندہ کا کسی تسلیم شدہ انسٹیٹیوٹ سے لائبریری سائنس میں سرٹیفکیٹس کے ساتھ سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر درخواست دہندہ کا کمپیوٹر خواندہ ہونا ضروری ہے۔ ڈومیسائل کے لحاظ سے یہ اسامی سندھ دیہی جنرل کے لیے مختص کی گئی ہے۔ لائبریری اسسٹنٹ کی جاب ڈسکرپشن کے چند اہم نکات ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لائبریری اسسٹنٹ لائبریری میں موجود کتب کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا مکمل ریکارڈ مرتب کرتا ہے، کتب کا اجرا کرتا ہے اور کتب کی واپسی پر متعلقہ ریکارڈ میں انٹری کرتا ہے، نئی کتب کو کیٹلاگ میں شامل کرتا ہے اور کتب کو موضوع کے اعتبار سے الماریوں میں ڈسپلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لائبریری آفیسر کی طرف سے جاری شدہ تمام ہدایات پر عمل کرتا ہے۔
لائبریری اسسٹنٹ کی بنیادی تنخواہ 19,770 روپے ہے، جبکہ تمام الاؤنسز شامل کرنے کے بعد اس کی مکمل تنخواہ 36,000 روپے سے زائد بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لائبریری اسسٹنٹ کو سرکاری ملازمت کی تمام مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ ہر سال دسمبر میں اس کی تنخواہ میں سالانہ انکریمنٹ لگ جاتی ہے، اور اسی طرح جون کے مہینے میں بجٹ میں تنخواہوں میں کیا گیا اضافہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تمام مذکورہ اسامیوں میں عمر کی بالائی حد میں 5 سال کی عمومی رعایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق چند صورتوں میں مزید رعایت میسر ہوتی ہے، جن کی تفصیل آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ درخواست دینے کا طریقہ کار: خواہش مند اور اہل امیدوار آن لائن پورٹل cdns.jobs.gov.pk کے ذریعے 12 جون 2024 تک خود کو جاب سیکر رجسٹرڈ کروائیں گے اور صرف آن لائن درخواست جمع کروائیں گے۔ درخواست فارم پرنٹڈ دستخط شدہ نقل سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل سیونگز کے دیے گئے پتہ پر مقررہ تاریخ یعنی 12 جون 2024 کے بعد 1 ہفتے کے اندر ارسال کریں گے۔ تحریری ٹیسٹ کی اطلاع بذریعہ ای میل SMS کر دی جائے گی۔ امیدوار اپنا ای میل اور آن لائن پورٹل چیک کرتے رہیں، کیونکہ تحریری ٹیسٹ کے لیے کوئی ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا۔ ابتدائی اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد صرف میرٹ کی بنیاد پر شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو تصدیق کے لیے بوقت انٹرویو تعلیمی اسناد و تجربہ کے سرٹیفکیٹس ہمراہ لانا ہوں گے۔ مذکورہ اسامیوں کے حوالے سے چند اہم ہدایات اس سلائیڈ میں دیے جا رہے ہیں۔ اسامیوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز اور ای میل پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مذکورہ اسامیوں پر اپلائی کرنے کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو ٹیٹوریل بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، جسے دیکھ کر آپ آن لائن جاب پورٹل پر آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ اسامیوں کی اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے سلیبس اور مکمل رہنمائی گائیڈ بھی بہت جلد ایک الگ ویڈیو کی صورت میں پیش کر دی جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔